بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستوں، میں ہوں حیدر ملک۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے، جو ہمارے عقیدوں کو مضبوط بنا کر ہمیں یہ علم دیتا ہے کہ ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس سے ہمیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں عارضی طور پر بھیجا گیا ہے اور اسے ایک نہ ایک دن مر کر ہمیشہ رہنے والی زندگی میں چلے جانا ہے۔ لیکن تاریخ میں کچھ ایسے بد دماغ لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے اس قدر بے وقوفانہ حرکات سر انجام دیں، جس وجہ سے یہ لوگ اپنی ہی بے وقوفی کا شکار ہو کر مر گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش میں انوکھے تجربات کیے، مگر یہاں پہ حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ یوٹیوب کے اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچتے رہیں۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ڈاکٹر الیگزینڈر بورڈینوف۔ معزز دوستو، الیگزینڈر بورڈینوف نامی یہ شخص اپنے دور کا ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا مصنف بھی رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے 1916 کی جنگ عظیم میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی آرزو تھی کہ یہ انسان ہمیشہ زندہ رہے اور اسے کبھی بھی موت نہ آ سکے۔ اس شخص نے ہمیشہ زندہ رہنے کے اپنے اس جنون میں خود پر بہت سے تجربات کیے جو پوری طرح سے ناکام رہے۔ اس ڈاکٹر کا تعلق رشیا سے تھا اور جس دور میں یہ ڈاکٹر رشیا میں رہا کرتا تھا اس وقت رشیا کو سوویت یونین کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنا ایک ناول لکھا جس کا نام ریڈ سٹار تھا، جس میں اس نے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے بتایا کہ زندگی میں کامیاب کیسے ہوا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی مکمل زندگی کی کامیابیوں کے بارے میں بھی لکھا کہ کس طرح اس نے خود کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کا یہ ناول دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر بورڈینوف نے ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بہت سے تجربات کیے جو ناکام رہے، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے مزید ریسرچ کی اور ایک طریقہ اس طریقے کا نام بلڈ ٹرانسفیوژن تھا۔ اس طریقے میں آپ ایک انسان کا خون نکال کر دوسرے انسان میں داخل کر سکتے ہیں۔ اسے اس دور کا سب سے قابل اور ذہین انسان سمجھا جاتا تھا، لیکن انسان جب ایک احمقانہ ضد میں پڑ کر اپنی زندگی اسی کام میں لگا دے تو اسے ذہین نہیں بلکہ بے وقوف کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ انسان اللہ پاک کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑ کر اس کی قدرت سے مقابلہ کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر زندہ چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ انسان اللہ پاک کے بنائے ہوئے ان اصولوں کو توڑ کر ہمیشہ زندہ رہے؟ اس لیے اس کی یہ ضد اس کی موت کی وجہ بن گئی۔ یہ ڈاکٹر بار بار اپنے جسم کا خون دوسرے لوگوں کے ساتھ تبدیل کرواتا رہا جو اس کے دوست اور رشتہ دار تھے۔ وہ اسے اس کی ضد کی وجہ سے بار بار منع کرتے کہ ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ اس سے حسد اور بغض رکھتے تھے وہ اس کے پاگل پن کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کی جھوٹی تعریفیں کر دیا کرتے تھے کہ تم پہلے سے 5-10 سال جوان لگ رہے ہو، جسے سن کر یہ خوشی سے پھولا نہ سماتا اور اپنے پاگل پن میں مزید گرفتار ہوتا چلا جاتا۔ اس نے اپنے اس پاگل پن میں کئی لوگوں کے ساتھ اپنا خون تبدیل کروایا، یہاں تک کہ یہ جن کے ساتھ اپنا خون تبدیل کرواتا رہا ان کے خون کو ٹیسٹ بھی نہیں کرواتا تھا، اور بغیر کسی وجہ کے جب دل کرتا اپنا خون ان کے ساتھ تبدیل کر لیتا تھا۔ اسی طرح ایک دن معمول کے مطابق اس نے ایک طالب علم کے ساتھ اپنا خون تبدیل کروایا جسے ملیریا کی بیماری تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ بھی ملیریا کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس ڈاکٹر کو تاریخ میں ایک پاگل سائنسدان کے طور پر درج کر لیا گیا، کیونکہ یہ اپنی ہی ایک بے وقوفی کی وجہ سے ایک بہت ہی خوفناک موت مارا گیا۔ الزبتھ بیتھوری۔ دوستوں، اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ایک خاتون آتی ہیں جس کا نام الزبتھ بیتھوری ہے۔ اس عورت نے اپنی زندگی میں لوگوں پر اس قدر ظلم و ستم کیے ہیں جن کی مثال دینا مشکل ہے۔
اس لیے اس عورت کو اپنی صدی کی سب سے خطرناک ترین عورت کہنا غلط نہ ہوگا۔ اس کا تعلق ہنگری کے ایک بہت بڑے خاندان سے تھا۔ اس کا خامد ہنگری کی فوج کا سربراہ رہ چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ قانوناً بہت اچھی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کی عجیب و غریب کارنامے تو اس کی جوانی میں ہی مشہور تھے، لیکن الزبتھ کے اصل کرتوتوں کا آغاز اس کے بڑھاپے میں ہوا۔ جب یہ عورت بڑھاپے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اسے مرنا نہیں ہے، اسے ہمیشہ زندہ اور جوان رہنا ہے۔ اس کی بنا پر اس نے تجربات شروع کر دیے جو سبھی کے سبھی ناکام رہے۔ اس کے شیطانی دماغ میں ایک دن یہ خیال آیا کہ اگر وہ جوان لڑکیوں کے خون میں نہائے گی تو یہ ہمیشہ زندہ رہ سکے گی۔ اس کی اسی سوچ کے ساتھ اس کے اصلی پاگل پن کا آغاز ہوا۔ اس نے اپنے اس پاگل پن کی وجہ سے کم و بیش 650 جوان لڑکیوں کو قتل کیا اور ان کے خون سے نہائی۔ اس کی یہ دہشت پورے ملک میں پھیل گئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے بغاوت کرنا شروع کر دی۔ اس کے گھر پر حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ لوگوں نے اسے گرفتار کرنے کے بعد اسے ایک جیل میں قید کر دیا، جس میں اس نے زندگی کے باقی سال گزارے اور مر گئی۔ اسی طرح اس کا ہمیشہ زندہ و جوان رہنے کا خواب ہی رہ گیا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی سیریل کلر تھی، کیونکہ جتنی معصوم جانیں اس نے اپنی زندگی میں لی تھیں، اتنی جانیں آج تک کسی بھی سیریل کلر نے نہیں لی۔ دوستوں، آج کی ویڈیو سے سبق یہ ملتا ہے کہ جو زندگی حضرت انسان کو رب عظیم کی جانب سے عطا کی گئی ہے، اسے اس کے حکم کے مطابق امانت سمجھتے ہوئے بسر کرے۔ انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اپنے کردار اور اعمال کو مثالی بنائیں تاکہ اس کی موت کے بعد دنیا اسے اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ دوستوں، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔